رات کے وقت سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے تنگ دستی، غربت، پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ والو، سورہ کوثر کے آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، بہت سی تسبیحات کی ہوں گی، لیکن آج جو کامل وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بے روزگار پڑتا ہے تو اللہ کریم بیٹھے بیٹھے روزگار دے دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑتا ہے، اولاد نرینہ دے دیتا ہے۔ اگر کوئی فقیر پڑتا ہے، اللہ کریم فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، تو اس کامل وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اللہ والو، وظیفے بہت بتاتے ہیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ والے جس طریقے سے پڑھتے تھے، جس ترتیب سے پڑھتے تھے، اس طریقے اور ترتیب سے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ آج تک لوگ وظیفے تو بہت بتاتے ہیں، لیکن پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، وہ سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا جسے پڑھنے کے بعد اللہ والے رب کعبہ سے اپنی ہر بات کو منوا لیا کرتے تھے۔ سورہ کوثر ایک ایسا وظیفہ ہے جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک کام ہوتا ہے، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی، دوسری مصیبت آ جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کریں، انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین اسباب پیدا فرمائے گا۔ اللہ بڑا قریب ہو کر سنتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ سورہ کوثر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے، اسے نبوی وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب لوگ طعنے کستے تھے، برا بلا کہتے تھے، بے نسلہ کہتے تھے، اللہ کے حبیب کو دل آزاری کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کے لیے سورہ کوثر کا تحفہ پیش کرو۔ اللہ کے حبیب پر سورہ کوثر نازل ہوتی ہے اور اللہ بتا دیتا ہے کہ بے شک آپ ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے، ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، یہ تمام کے تمام شیطان و ابلیس تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور آج دیکھ لیں، اللہ کے حبیب کا نام ہر جگہ موجود ہے، رہتی دنیا تک موجود رہے گا، لیکن ابلیس کو کون جانتا ہے؟ شیطان کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے حبیب کے خلاف جانے والوں کو کون جانتا ہے؟ آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ دے رہا ہوں، یہ میری ایک ایسی کامیابی کا راز ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وظیفوں سے تنگ آ چکا ہوں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، وہ مائیں جو بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان بیٹھی ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، بچوں کو نوکریاں نہیں ملتی، رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی گھنٹوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے، اللہ غیبی اسباب سے بہترین وسیلے بنا دیتا ہے۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا کہ سورہ کوثر ایک ایسا وظیفہ ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو اپنی مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے، رکاوٹوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ ایک رات میں آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو، ہر کوئی بے صبر ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کریم سے جو مانگے ہماری ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے۔ اس کے لیے رات کو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کامل طریقے سے پڑھنا ہے،
انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ صبح بعد میں ہوگی، آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ رزق کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دولت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ سکتے ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج وہ بہن بھائی جو مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، قرض کی حالت میں سب سے پہلے بہن بھائی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ کوثر کبھی کسی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو آخری نبی مانتے ہیں، تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ کریں، آنکھوں میں آنسو لیے کریں۔ جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، تو اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، اسے اللہ سے ضد کر کے مانگنا بھی آ جاتا ہے۔ آج میری آپ بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آج جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، اللہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا۔ وہ ذات بڑی رحمان ہے، بڑا قریب ہو کر سنتی ہے، اور جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتی ہے۔ صرف اور صرف یقین کامل۔ اگر آپ یہ وظیفہ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اسکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے، تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ وظیفے کو اس کامل طریقے سے، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھیں، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی محفل میں شامل کر دیا جائے گا۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ ایک بار درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اعمال کرتا ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، گھر مانگ لیجئے، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس کو جو بھی چاہیے اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کریں۔ اپنے مقاصد کی نیت کریں کہ اللہ کریم یہ چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، کاروبار میں ترقی چاہتا ہوں، جلد شادی اور رشتہ چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ طاؤس تسبیح پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے،
جسے یا رحمانو کہا جاتا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ جب کوئی انسان اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ کامل وظیفے کی ترتیب یہی ہے، اللہ کو منانے کے راز یہی ہے کہ جب بھی اللہ کے ولی نیک بندے اللہ کو پکارتے، اللہ کے سامنے کوئی بھی حاجت لے کر بیٹھتے تو وہ پہلے اللہ کو راضی کرتے۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن اللہ والے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو منا لیتے، پھر اللہ سے مانگتے، اور اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا بھی کرتے۔ اس لیے میری آپ تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے بھی اللہ والوں کے طریقے سے اگر اپنی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑنا ہے، اپنی ضد کو منوا کر چھوڑنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان یا رحمانو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کا لاڈلا ہو جائے پھر رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اللہ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے ہی جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتی، کبھی کسی کو مایوس نہیں چھوڑتی، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، یہ گھر سے فکر و فاقے کو، غربت کو، تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ کوثر پڑھتے چلے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا رحمانو کے بعد سورہ کوثر پڑھنے والا اللہ سے مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ سے مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، لیکن رب کی دین میں کمی نہیں آتی۔ ہمارے مانگنے میں غلطی کوتاہی لاپرواہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم تو خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آج جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، یہ وہ طریقہ، وہ سینے کا راز ہے جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے چلے جانا ہے۔ دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود، بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود۔ جب آپ سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں تو یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا ہے، آج تیرے بندے نے سورہ کوثر پڑھ کر تجھ سے مانگا ہے، آج تیرے بندے نے تیری عظمت کو للکارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔
یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، اللہ چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، انسان خود بخود کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کے وہ چند اعمال ہیں جو کرنے کے بعد اللہ بیٹھے بیٹھے چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، اللہ بیٹھے بیٹھے فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھیں۔ بعض اوقات انسان سے غلطی کوتاہی میں کم یا زیادہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ جب اللہ والوں نے رات کے وقت سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ یا رحمانو کے بعد 100 بار پڑھا ہے تو آپ نے بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے لیے توجہ ضروری ہے۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، اس پہ نمبرنگ آتی ہے، آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنے ہی نمبر آتے ہیں۔ آپ نے 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار گن کر سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور سورہ کوثر پڑھ کر رب کریم سے یاد رکھیے گا کہ اس دوران باتیں نہیں کرنی، بلکہ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے ضد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی گئی ہر ضد رب کریم پوری فرمائے گا۔ سورہ کوثر کی ایک تسبیح کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھیے گا، کیونکہ اللہ والوں نے فرمایا کہ یہ وظیفہ بس چند لوگ کر پاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف ان کو ہوتی ہے جنہیں اللہ چن لیتا ہے، جنہیں اللہ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے، صرف ان کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا رحمانو سے وظیفہ شروع کر کے سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آیت کریمہ پر اپنے وظیفے کو مکمل کرتا ہے، اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح غیبی خزانوں سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کو پڑھا، جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کس یقین سے اللہ کو پکارا ہوگا کہ جہاں سمندر میں کوئی مدد کرنے کو آ نہیں سکتا۔ اللہ نے یونس کے یقین کو دیکھتے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی۔ آج اگر آپ بھی تنگ دستیوں سے نکل کر، قرض کے پہاڑ سے نکل کر، مصیبتوں پریشانیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتے چلے جانا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے اور اللہ کریم سے غیبی مدد کا مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ سے آپ نے اپنی ناممکن حاجات کے لیے تڑپ کر مانگنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھنے سے اللہ بہترین غیبی اسباب پیدا فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آیت کریمہ 11 بار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔
دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کو اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کامل وظیفے کو کامل طریقے سے پڑھیں گے تو دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔